پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چاندیو اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے شکوک و شبہات درست تھے، آپ نے جو کہا وہی ہوا۔ اب آپ پھر یہ کہنے لگے، آپ کہیں نون لیگ کو تجربہ نہیں ہوگا شاید اپوزیشن میں رہنے کا۔ یہ بھی میاں صاحب کا کمال ہے کہ مسلم لیگ کو سیاسی جماعت بنائی ہے، ورنہ کہاں مسلم لیگ، کہاں جیل اور مصیبتیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آزمائی ہوئی پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر امتحان سے گزرنا جانتی ہے۔ ہم نے تیاری کر لی ہے، ہم نے وفاق کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ ہم بار بار انتباہ کرتے ہیں اس راستے پہ نہ جائیں، اس راستے پہ جانے سے کچھ نہیں بچے گا، رہیں گے آپ بھی نہیں۔ آپ بھی پھر مہمان اداکاروں کی طرح آئے ہیں، اور آپ کے یہ بد زبان 2-3 وزراء یہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں، یہ صورتحال خراب کر رہے ہیں۔ لوگوں پہ بولنا، لوگوں کی ذات پہ بولنا۔ وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں گے، آپ کون ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کو ہٹانے والے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ پر پاکستان پیپلز پارٹی قائد کا اعتماد ہے، سندھ اسمبلی کا اعتماد ہے، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ یہ کہنا بھی بد اخلاقی ہے، سیاسی بے ایمانی ہے، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم آپ کی ہر بات کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چیف جسٹس صاحب نے تو اچھا کیا، ان کو بولا ہے کہ آپ جے آئی ٹی پہ نہ بولیں، تو ایمان سے میں سوچتا ہوں پھر کس پہ بولیں گے؟ یہ جو 2 وزراء بولتے ہیں، یہ اپنی کارکردگی کبھی بتاتے ہیں؟ کبھی بتاتے کہ ہماری وفاقی حکومت نے یہ کیا ہے؟ کبھی بتاتے ہماری وزارت نے یہ کیا ہے؟ میڈیا کے حوالے سے جو صورتحال ہے، آپ وزیر اطلاع تو اس پہ بات کریں نا، آپ صحافی دوستوں کے مسائل پہ بات کریں نا، جبری برطرفیوں پہ بات کریں نا، صحافی دوستوں کے بے روزگار ہونے پہ بات کریں نا، محترم و مکرم نام اداروں سے الگ کیے گئے ہیں، جن سے اداروں کی ساکھ قائم تھی، ان کو نکالا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں نا۔ آپ آ کر آصف صاحب پہ بولتے ہیں، بلاول صاحب پر بولتے ہیں۔ یہ تو اچھا بولتے ہیں، ہمیں تو اچھا لگتا ہے، یہ تو زندگی کی دلیل ہے کہ سارے پاکستان میں آپ کی زندگی کے لیے بلاول صاحب کا نام ہے اور آصف صاحب کا نام ہے، نہیں تو آپ تو کب کے مر گئے ہوتے۔ ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہمیں پریشانی بالکل، مجھے ایمان سے بالکل پریشانی نہیں ہوتی جب یہ ادھار کا لیا ہوا وزیر اطلاعات بات کرتا ہے۔ یہ ان کی مثالیں ایسی ہیں ایمان سے، یہ نائلون کا جوراب ہر پاؤں میں پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم سائز دیتے تھے ہاتھ کی، بھائی اتنا جوراب چاہیے، جب سے نائلون آئی تو سائز دینی نہیں پڑی، جو لے آتے ہو، آپ کو پتا ہے موزے لے آتے ہو، ہر پاؤں میں پورے ہیں، اور وہ پورے ہیں مشرف کے ساتھ، یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ۔ جی یہاں پہ ڈبو دیکھا نہیں تھا نا، وہ انڈین اداکار تھا ڈبو، ایک اس کی بھی ڈیزائن ایسی تھی۔ آپ دیکھ گالیاں، چڑھتے سورج کو گالیاں دینا، دے دیں، بلاول صاحب پہ بات کریں۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ غروب نہیں ہو رہے ہیں، آپ غروب ہو رہے ہیں، ہم طلوع ہو رہے ہیں۔ بلاول صاحب آنے والا کل ہے، آپ گزرتا ہوا کل ہو۔ چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہے مشغلہ یہی اندھیروں کا، چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہے مشغلہ یہی اندھیروں کا، شب پرستوں کے روٹھ جانے سے کام رکتا نہیں سویروں کا۔ اللہ رحم کرے محسن بھوپالی پر، کیا بات کر کے۔ اور محسن بھوپالی نے ایک اور اچھی بات بھی کیا، بہت اچھی بات ہے۔ کمزر کیا ہے بڑا اچھا، جاہل کو اگر جہل پہ، یہ وزراء ہے، اچھی بات ہے اور کمال کی بات ہے۔ جاہل کو اگر، یہ وزیر اطلاعات کے بیان سن کر، اور وہ ایک بڑا دانشور پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو نہ بولنا آتا ہے نہ الفاظ آتے ان کو، بس ایسے پرائی طاقت پر اندھے بنے ہوئے ہیں، پرائی طاقت پر، اپنی طاقت نہیں، اپنی طاقت ہے 6 سیٹیں ہیں، کوئی بھی اسمبلی میں زیادہ ہیں، پرائی طاقت پر اندھے بنے ہوئے ہیں،
اور ان کے لیے کہا گیا ہے یہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں, کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں, ان کو سجھائی نہیں دیتا, یہ تھوڑی سی چمک پر چلتے ہیں پھر اندھوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. انہی کے لیے کہا ہے کہ جاہل کو اگر جہل پہ انعام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. جی, جاہل کو اگر جہل پہ انعام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میں خان کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے. احسان فراموش, محسن کش, عوام دشمن, جمہوریت دشمن, یہ سیاست میں اس سے بڑے الزام اور کیا ہوں گے. ابھی تو ادھر ادھر چل رہے ہیں, جن کو فرشتہ بنا کر پیش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, ان پہ بھی بات ضرور لوگ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. ہم سے بھلے ہماری پراپرٹی پوچھیں, اب کل بھی کہہ رہے تھے ہم ایمانداری سے کمایا ہوا ہے پیسہ وزیر اعظم کا. مجھے بتائیں تو صحیح وہ کام جو کمپنیاں چھپی ہوئی تھی جو بتائی نہیں کی وہ معافی, جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہے وہ پھنس گئے ہیں. آپ سے ضرور لوگ پوچھیں گے آپ نے کیا کیا چھپایا ہے, کس کس ملکیت سے انکار کیا ہے. لوگ سب جانتے ہیں. قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے, لیکن ہم قانون کی جو کبھی کبھار اندھاپن ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو صحیح راہ بھی دکھا لیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے اختیار طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جمہوری حکومت کو گرانے, یہ مناسب راستہ نہیں ہے. آپ کو ٹکرانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے, آپ فیصلہ کریں گے, وفاقی حکومت دیکھ لے گی اپنے فیصلے کا نتیجہ. میں سلام, اب ٹھیک کہا ہے بلاول صاحب نے, ٹھیک کہا ہے, دیر نہیں ہوتی. بڑا گھمنڈ ہوتا ہے لوگوں کو طاقت پر جب تباہی آنے شروع ہو جاتی ہے نا, پھر وہ طاقت کہاں چلی جاتی ہے. اور آپ جن اشاروں پر ہیں وہ اشارے ملک کے لیے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بہت سارے لوگوں کو یہ اشارے ملے ہیں اور انہوں نے سمجھا یہ اشارے ہمارے ہیں. یہ آپ کے اشارے نہیں ہیں. میرے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے تینوں چاروں باتیں میں کر گیا ہوں. اب آپ سے بات کرتا ہوں, آپ مجھ سے بات کریں. تینوں چارے پھر بتا رہا ہوں کہ کیا کہا ہے بھاؤ نے. بھاؤ نے کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے, جو صورتحال آئے گی ہم اس کو منہ دیں گے. بھاؤ کہہ رہا ہے کہ ہمارے چیئرمین نے جو کارکنوں کو ہدایت کی ہے کارکن اپنے کام میں لگ گئے ہیں. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, جو دوہرا رہا ہوں کہ میری یہ باتیں کرنے کی, یہ جو آپ سندھ کی جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جو تاثر دے رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. یہ وفاق کو ہلا کے رکھ دے گا. ہمارے لیے صورتحال نئی نہیں ہے. آپ بار بار ہمارا امتحان لے چکے ہیں. ہم بار بار آپ کا ظلم برداشت کر کے آپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اب بھی اگر آپ نے ایسا راستہ کیا ٹھیک ہے, ہم جدوجہد بھی کریں گے, آپ کی تکلیفیں والا دور بھی برداشت کریں گے, لیکن آپ کو بھاگنا ہوگا. پھر آپ کو اپنا نام و نشان نہیں ملے گا. میں نام نہیں لے رہا بہت سارے لوگوں کا کہ وہ کہاں ہیں اب, وہ کہاں ہیں اب. میں ان کو بھی کہتا ہوں, ان سے بھی بڑے دو تین بڑا بولتے ہیں. ہم آپ کی زندگیوں کی بھی دعا مانگتے ہیں, ہم آپ کی سیاست کا بھی خیر مانگتے ہیں, لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے آپ گمنام ہو جائیں گے, گمنام ہو جائیں گے, گمنام ہو جائیں گے. بڑا جی چرچا تھا, بھٹو صاحب کو سزا آئی, پورا پاکستان, بڑے بڑے وکلا, بڑے بڑے صحافی, بڑے بڑے چقادری سیاستدان اس فیصلے کو درست کر کے ہمارے صاحب کو کافر, غیر مسلم, خائن, ظالم, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. وقت گزر گیا, ہوا چلی اور وہ نشان, نام و نشان گم ہوئے. آج اپنا پرایا کہتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو. عدالت نے کہا وہ مجرم تھا. بی بی کو ساری کائنات
میں سلام پیش کرتا ہوں ان سیاستدانوں کو، اختلاف کے باوجود پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بی بی پر فاتحہ کے لیے گئے. یہ ہے سچائی کی فتح. یار میں کیا کروں، آج آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے شعر یاد آتے ہیں. دلیل فتح تو دیکھیے، دلیل فتح تو دیکھیے کہ قاتلان حسین، دلیل فتح تو دیکھیے کہ قاتلان حسین جو سر جھکانے آئے تھے وہ سر اٹھا کے چلے. آپ جن کو کل تک غدار کہہ رہے تھے، آج آپ سب کے سب، میں ابھی اس جماعت کا نام نہیں لیتا جو کارنامہ کہہ رہی تھی، انعام میں پینے خرید رہی تھی اور بڑا بڑا بات کر رہی تھی کہ جی کمال ہو گیا ہے، کورٹ نے بڑا کمال کر دیا بھٹو کو پھانسی دے کر. آج وہ سب کے سب کہتے ہیں ہماری غلطی تھی. بی بی کے لیے بھی انہوں نے کہا ہماری غلطی تھی، بھٹو کے لیے بھی کہا ہماری غلطی ہے. ٹی وی پہ آپ سنتے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پھر غلطی نہ دہرائیں، اختلاف رکھیں، اس حکومت کو جمہوری انداز سے چلنے دیں، اپنی مدت پوری کریں. ہم آپ کی حکومت کو ختم کرنا نہیں چاہتے، اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر کو سمجھتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہوگی وقت سے پہلے آپ کو مزید سیٹیں دی جائیں گی، میرا خیال ہے یہ آپ کا بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑی غلطی ہوگی. پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت پر سندھ کے عوام کا اعتماد ہے، سندھ کی حکومت گرانے آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. ابھی صرف چیئرمین پیپلز پارٹی نے خطاب کیا تو لوگ حواس باختہ ہو گئے ہیں. مزید